تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے، احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل حسب معمول سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں، اور اس سلسلے کی جیسا کہ خصوصیت ہے کہ آپ بالخصوص مالی معاملات سے متعلق، کاروباری لین دین سے متعلق اس میں اپنا سوال پیش کر سکتے ہیں، اپنا اشکال پیش کر سکتے ہیں، اور اس پہ انشاءاللہ عز و جل ہمارے ساتھ مفتی علی اصغر الطاری مدنی مدظر اللہ العالی موجود ہیں، جو آپ کو شرعی رہنمائی فراہم کریں گے، قرآن و سنت کی روشنی میں جوابات ارشاد فرمائیں گے، درود پاک کی فضیلت شامل کریں گے، اور پھر آپ کے سوالات کی طرف بڑھیں گے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جو شخص ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی کال لیں گے، آپ کا سوال لیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل اس سوال کے ساتھ ہی مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ جی، میرا نام حافظ محمد عمر ہے، میں ٹبہ سلطان پور سے بات کر رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ میرا کاروبار چینی کا ہے، میں فون پر ایک پارٹی سے چینی خریدتا ہوں اور فون پر ہی دوسری پارٹی کو بیچ دیتا ہوں، اس طرح میرا منافع لینا جائز ہے کہ نہیں؟ برائے مہربانی رہنمائی فرما دیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خرید و فروخت ایک جائز کام ہے، ایک حلال اور طیب کام ہے، وہ ذریعہ روزگار ہے شریعت مطہرہ نے جو ہمیں تعلیم فرمایا ہے۔ چینی پاک مال ہے، اور جس کا کھانا حلال ہے، جس کا کھانا حلال ہو، استعمال کرنا حلال ہو، اس چیز کا بیچنا بھی مباح ہوتا ہے، جائز ہوتا ہے۔ تو بظاہر تو آپ چینی کی خرید و فروخت کر رہے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن مذائقہ ہے۔ مذائقہ اس اعتبار سے ہے کہ خرید و فروخت کرنے کے اندر کچھ شرائط ہیں، کچھ حلال و حرام ہیں، کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ جو چیز کوئی بھی شخص خریدتا ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ پہلے خرید کر وہ اپنے قبضے میں لے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ربح ما لم یدمن، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس نفع سے جو ایسی چیز سے کمایا گیا ہو جو آپ کے زمان میں، آپ کے رزق میں نہیں آئی۔ جو چیز آپ نے خریدی ہے وہ دوسرے کے رزق پر موجود ہے، اگر جل جاتی ہے، ہلاک ہو جاتی ہے، اس کی ہلاک ہوگی۔ جب بندہ چیز پر قبضہ کرتا ہے تو وہ اس کے رزق میں آتی ہے۔ قبضہ کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ وہ چیز خریدنے والے کے رزق میں ایک مرتبہ آ جائے، پھر وہ اسے بیچے۔ لہذا یوں فون پر خریدیں گے اور آگے بھیج دیں گے، قبضہ کرنا نہیں پایا جائے گا۔ تو ایک جو ضروری اصول ہے وہ نہیں پایا گیا، ایک ضروری جو پابندی ہے وہ پابندی رہ گئی، اس بنا پر ایسی خرید و فروخت جائز نہیں ہوگی۔ لازم ہے کہ پہلے قبضہ کریں پھر بیچیں۔ اب یہاں قبضے کی بہت ساری صورتیں ممکن ہیں۔ مثال کے طور پر چینی جس گودام میں رکھی ہو، آپ نے اچھا یہ صورت بھی اس وقت ممکن ہے جب دوسری پارٹی نے مال اٹھانا ہو، تو اس پارٹی نے مال بھی اٹھانا ہے، آپ نے سب سے پہلے اپنی گاڑی بھیج دی، مال لوڈ ہو گیا، گاڑی آپ کی ہو، کرایہ آپ دیں گے اس کا۔ تو اب جب گاڑی پر مال لوڈ ہو گیا ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ جو رزق ہے وہ اب
डिलीवर हो गया या ट्रांसफ़र हो गया, ठीक। अब जिसके कब्जे में पहले थी अब उसके वो जिम्मे नहीं रहा, जिससे इन्होंने खरीदी उससे इनकी तरफ मुंतकिल हो गया, इनकी तरफ मुंतकिल हो गया, इनकी गाड़ी में वो लोड है। ठीक। अब उसको फ़ोन करें, हाँ भी मैंने आपको इतना माल इतने का बेचा, ठीक है, अब इनके ज़मान में आ चुकी है, अब यही गाड़ी जाके वहाँ माल उतार दे। ठीक। लेकिन अगर उसने भी नहीं ख़रीदनी, उसने भी आगे जो है वो फ़ोन पे सौदे करने हैं, तो ये सूरत मुमकिन नहीं है। यानी अगर चेन चल रही है तो फिर मुश्किल हो जाएगा। चेन तो चलती है जी। फ़ोन पर अगर चेन चल रही है तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो बहरहाल आपको एक उसका हुक्म भी इरशाद फरमा दिया मुफ्ती साहब ने, और जो मुमकिना हल था वो भी इरशाद फरमा दिया है। अगर इसके अलावा कोई सूरत है तो आप दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से आप बराह रास्त भी रब्ता कर सकते हैं। अगली कॉल दीजिए। मेरा सवाल ये है कि मेरे बाप ने मेरे भाई को वरासत दे दी थी, हिस्सा जो बनता है वरासत का वो उसको 2007 में दे दिया था। उसके बाद वाले साहब की डेथ हो जाती है 2017 में। उसके बाद जो बाकी जो जायदाद का हिस्सा होता है वो मेरे वाले साहब 2 भाइयों में तकसीम कर जाते हैं। ये दुकान बड़े भाई की और जो घर है वो छोटे बेटे का। तो सबसे बड़ा जिसको वाले साहब ने फारिग कर दिया होता है वो अब सवाल कर रहा है कि मुझे विरासत में हिस्सा दिया जाए। क्या अगर वो हिस्से का मुतालबा कर रहा है तो हमने उसको कहा है कि आप हिस्सा लें, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? वो हिस्सा हमसे मांग रहे हैं, हमने दे दिया है, लेकिन हमने उसका पूरा हिस्सा नहीं दिया, हमने सिर्फ 50 लाख रुपए दिया उसका हिस्सा। इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, सवाल पेचीदा तो नहीं है, सवाल तो बहुत आसान है, लेकिन कुछ सूरतों में इबहाम है, आपके सवाल में इबहाम है। यानी वालिद साहब कह गए थे भी ये इसको दे देना, ये इसको दे देना, क्या कब्ज़ा भी दिया था उन चीज़ों का बेटों को या नहीं दिया था? पहली बात ये है। तो जो दूसरा सवाल है इनका, उस पर मैंने अर्ज़ किया कि जो दूसरे बेटों के मुतालिक कह गए थे कि इनको ये दे देना, तो क्या वो डिलीवर कर गए थे, कब्ज़ा दे दिया था या नहीं दिया था? और जो पहला सवाल है उसके अंदर अगरचे के वालिद अपनी ज़िंदगी के अंदर किसी को हिस्सा दे जाता है कि ये तुम ठीक है फारिग हो, अब मेरे मरने के बाद नहीं मिलेगा, इससे उसका जो राइट है वो ख़त्म नहीं होता, विरासत का हक बाकी रहता है। ठीक, वो राइट बाकी रहता है। हाँ, सब वर्सा अगर राज़ी हैं तो ठीक है, यानी लेने वाला जो पहले ले चुका है वो भी राज़ी, वो राज़ी है, ज़ाहिर बात है। ठीक है, तो ठीक है। अब मतलब कि ये नहीं होगा किसी ने उसका हक दबाया है, ठीक, क्योंकि वो राज़ी है। ठीक, लेकिन ये है कि इस तरह हक ख़त्म नहीं होता। ठीक है। और मुझसे भी जो असल सवाल ये कि अब ये क्या करें जी, तो इस मसले को दारुल इफ्ता लाया जाएगा, इनसे बहुत सारे सवालात होंगे, ठीक है, उसके मुताबिक ये तहरीरी फतवा ले लें, ठीक है, उसके मुताबिक फिर अपने मामलात को हल करें। ठीक है जी। जो आपके करीब तरीन दारुल इफ्ता अहले सुन्नत हो वहाँ से आप रब्ता कर सकते हैं। तफसीलात बताने के बाद आपको और वाज़ेह जवाब दे दिया जाएगा। अगला सवाल दीजिए। मोहम्मद सलीम रजा अत्तारी, अहमदपुर शर्किया महराब वाला से अर्ज कर रहा हूँ। मेरा अहकाम तिजारत में मुफ्ती साहब की बारगाह में ये सवाल है कि अक्सर देहातों में ऐसा होता है कि कारोबारी शेयरिंग के हवाले से, बराबरी के हवाले से काफी सारे लोग ऐसे होते कि जो पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन वो किसी भी बिजनेस मैन के चक्कर में आके या अपनी मर्जी से उनके साथ कारोबारी शेयरिंग करते हैं और ये गुफ्तगू कर लेते कि जी नफा है या नुकसान है, आपने हमें 10,000 या जो भी तय कर लेते, आपने हमें देते रहना है। तो कुछ अरसे के बाद ये पता चलता है कि जिस बंदे के साथ उन्होंने पार्टनरशिप की थी तो वो ये कह देते कि जी हम आपको ये नफे के हवाले से दे रहे थे, ये नफा नहीं था, हमने आपका ये पैसा आपको वापिस किया है। और बाद में ऐसे मसाइल निकलते हैं कि कुरान और हदीस और कसमों पर बात आ जाती है। तो मैं अहकाम तिजारत के हवाले से ये आपसे मदनी फूल लेना और मदनी चैनल के तवज्जो से अर्ज कराना चाहूंगा कि जब ये कारोबारी शेयरिंग की जाती है तो ये करना कैसा कि नफा या नुकसान है, आपने हमें फिक्स ये पैसे देने, तो क्या ये डिमांड करना जायज है? अगर नहीं है तो इसका मुतबादिल क्या है कि ये काम भी ना हो और किसी को खुदा ना खासा झूठी या सच्ची कसमें हवाले से ये मामला ना तय करना पड़े। ठीक है जी सलीम भाई, एक ही सवाल में कई सवालात कर दिए आपने। जी मुफ्ती साहब। देखिए, मामला ये है कि पढ़ा लिखा होना या ना होना, जी, गांव में रहना या शहर में रहना, जी, असल वजूहात ये नहीं है इस किस्म के सवाल की। हाँ, पीछे जो मकासद अगरचे के हकाइक ये हैं जी कि गांव में रहने वालों तक इल्म सीखना कुछ मुश्किल होता है, ठीक है, दुश्वारी ज़्यादा होती है, दुश्वारी होती है। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं है कि इल्म सीखने की अहमियत उन पर ख़त्म हो गई है। ठीक,
جن چیزوں کے حلال اور حرام کا علم سیکھنا فرض ہے ان کے لیے وہ فرض نہیں رہے گا، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، باقی رہے گا، تو فرض علم سیکھنا باقی رہے گا، یعنی علم کی جو سیکھنے کی تاکید ہے اور حسب حال جی جو اس کے احکام ہیں جی وہ ہر شخص پر برابر ہے، ٹھیک خواہ گاؤں میں رہتا ہو، جنگل میں رہتا ہو یا شہر میں رہتا ہو۔ ٹھیک، بتا یہ بھی کوئی مسئلہ ہے؟ اور مفتی ابھی احکام تجارت یہ بھی کوئی چیز ہے؟ یہ تو ہم نے کبھی نہیں سنی۔ ایک طبقہ یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک طبقہ وہ ہوتا ہے کہ جو علماء سے مربوط رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں امارات حاضر ہوا تو ایک صاحب نے مجھ سے میٹنگ کی، ایک بڑے کارپوریٹ سیکٹر کو ڈیل کرتے ہیں، وہ ایک مسئلہ انہوں نے پوچھا، کہا کہ ہم سرگودا کے قریب ہمارا گاؤں تھا جی، اور ہم نے تو اپنے والدین کو یہی دیکھا کہ مالٹے ہمارے یہاں ہوتے ہیں باغات، جی، جب تک وہ پک نہیں جاتے تھے وہ نہیں بیچا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، گاؤں کی مثال دی جی، اور شریعت پر عمل کرنے کی مثال دی۔ ٹھیک، آج 99% کا خلاف ہے، ٹھیک، ٹھیک ہے نا، یہ 95% کا خلاف ہوگا، ٹھیک، یعنی لوگ اس کے بالکل، ان کا طرز عمل اچھا تھا، شریعت کے مطابق تھا، جن اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ جن کو علماء کی صحبت ملی، جی، علماء سے انہوں نے سیکھا جی، تو انہیں فائدہ ملا۔ ٹھیک، جو علماء کو سے دور بھاگتے ہیں جی، اور علم سے دور بھاگتے ہیں تو بہرحال ان کو فوائد کیا ملیں گے؟ ٹھیک، تو علماء سے تو مربوط رہنا ہوگا۔ اب احمد پور شرقیہ کوئی ایسا شہر نہیں ہے کہ جہاں پہ علماء نہ پائے جاتے ہوں۔ جی، عالم اسلام کی ایک بہت عظیم شخصیت، میں نے ان سے بخاری شریف پڑھی، واہ، قبلہ حضرت منظور احمد فیضی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا تعلق احمد پور شرقیہ سے تھا، مزار شریف بھی وہیں ہے، مزار شریف بھی وہیں ہے۔ جی، پوری عمر جو ہے وہ علم پھیلاتے رہے اور علم کے ذریعے باتیں رہے، بالکل، تو علماء تو پائے جاتے ہیں، چھوٹے بڑے شہروں تقریباً پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہر گاؤں میں نہیں پائے جاتے، شہروں میں پائے جاتے ہیں۔ لوگوں کے اندر سوچ نہیں ہوتی، پھر وہ اپنے معاملات کو اپنی شکل میں ہینڈل کرتے ہیں۔ جی، اچھا، پھر قسمیں بھی اپنے طور پہ ہی کھاتے ہیں۔ جی، جس کو قسم نہیں کھانی چاہیے وہ قسم کھا رہا ہوتا ہے، جی، جس کو گواہی پیش کرنی چاہیے وہ گواہی پیش کرنے کے بجائے قسم لے کر بری ذمہ ہو رہا ہوتا ہے۔ سارے الٹے معاملات چل رہے فیصلہ کرنے کے انداز بھی ان کے اپنے ہوتے ہیں۔ ہیں، جی، تو علماء کی رہنمائی لینے کی ضرورت کل بھی تھی، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گی۔ ٹھیک ہے، یہی طریقہ ہے کامیابی کا۔ صحیح ہے۔ اب سب ان کے سوالات جو تھے، ابتدا میں غلطی ہوئی ہے جی، کہ ابتدا میں غلطی یہ ہوئی ہے کہ فگر کے حساب سے نفع مقرر کیا گیا ہے، جی، نقصان ہو یا فائدہ ہو 10,000، ٹھیک ہے، تو فگر کے حساب سے ان کا سوال تو کچھ اور تھا حقیقت میں، لیکن جو انہوں نے صورت بیان کی ہے اس میں تو پہلی غلطی یہ ہے کہ فگر کے حساب سے تو نفع مقرر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، نفع مقرر ہوتا ہے پرسنٹیج سے، پرسنٹیج کے حساب سے۔ ٹھیک ہے، اب جھگڑا ان کا یہ ہوا کہ جناب پیسے سامنے والا کہہ رہا ہے میں نے قرض لیے تھے اور آپ کو قسطوں میں لوٹا رہا تھا میں، ٹھیک ہے، آپ سے تو کوئی کاروباری ڈیل کی ہی نہیں، ٹھیک ہے، تو کاروباری ڈیل اگر ثابت بھی ہو جائے جی، تو سامنے والے کے لیے تو نفع لینا پھر بھی حلال نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن اس کا اتنا نتیجہ ہوگا کہ دینے والے کو دینا پڑے گا، صحیح، یہ صدقہ کرے یا جو بھی ایک معاملہ ہوتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے، تو اس کی تو بنیاد ہی غلط ہے۔ صحیح، اور پھر اگر کوئی بھی کاروباری اختلاف واقع ہو جاتا ہے اس کو حل کرنے کی تدبیریں موجود ہیں، اسباب موجود ہے۔ عرب کے ایک ملک سے ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کے جی ایم تھے، آج ان کا فون آیا تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے جو وہ ہیں باس ہیں ان کا انتقال ہو گیا، ایک شخص کے ساتھ پارٹنرشپ 15% میں ملایا تھا، جی، جی، اب برسا نہیں چاہتے کہ یہ کنٹینیو کریں، ٹھیک ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ شریعت کے حساب سے فیصلہ ہوگا وہ ہم فالو کریں گے۔ تو 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 5 آپشن بیان کر دیے ٹھیک، کہ آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو ختم کر سکتے ہیں، ٹھیک، ٹھیک ہے۔ اچھا، پارٹنرشپ کمپنی باس کے نام نہیں تھی، جن کا انتقال ہوا ہے، ورنہ تو شرکت ویسے ختم ہو جاتی ہے انتقال پر۔ ٹھیک ہے، پارٹنرشپ ختم کرنا چاہیں ان سے ٹھیک ہے ختم کر دیں، کاغذی جو قانونی کاغذات ان میں نام نہیں رکھنا چاہتے، نہ رکھنے سے جو 15% کا پارٹنر ہے جی، اس کے کچھ حقوق متاثر ہوں گے، ٹھیک ہے، اگر وہ راضی نہ رکھنے پہ تو ٹھیک ہے، راضی نہیں تو رکھنا پڑے گا، ٹھیک، اور بہت ساری صورتیں بیان کی گئی۔ ٹھیک، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کاروباری معاملات میں اختلاف آتا ہے، صحیح، لیکن ایک اختلاف وہ ہوتا ہے جو بدماشی والا ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں ایک صورت بیان ہٹ درمی، کہ پہلے
पैसे देते रहे और फिर कहा कि नहीं ये तो आपके पैसे कर्ज लिए थे। वायदा कुछ और किया, अगरचा गलत ही किया। एक सूरत ये हो सकता है वो फरीक सच्चा हो, ठीक है, ठीक है, समझने में गलती लगी सामने वाले के, लेकिन जो रियल बुनियादें हैं उन पर इख्तलाफात आते हैं तो उनका हल भी मौजूद है। ठीक है, अगला सवाल दीजिए। हम लोग जैसे मार्केट में काम करते हैं, परचेजिंग करते हैं, सेल करते हैं, तो बाद वक़्त ऐसा होता है कि दुकान पर माल अवेलेबल नहीं है, पार्टी आई और उसने क्वांटिटी में माल हमसे परचेज़ किया, हमने उससे ऑर्डर ले लिया, एडवांस ले लिया, फिर जो होल सेलर डीलर जिससे हम लोग माल परचेज़ करते हैं, हमने उसको फ़ोन किया और उसको क्वांटिटी लिखवा कर कहा कि भाई बराह रास्त तो थर्ड पार्टी को माल भेज दे। वो वहाँ से माल लोड करता है और बराह रास्त थर्ड पार्टी के पास माल चला जाता है और पेमेंट हमारे पास आ जाती है, फिर हम होल सेलर को या डीलर को पेमेंट कर देते हैं। तो ऐसा करना कैसा? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, इसी सिलसिले में सवाल आया था चीनी वाले का जी। उसमें एक गलती पाई जा रही थी कि उसने माल ख़रीदा और कब्ज़ा करने से पहले बेच दिया। जी। माल ख़रीदने से मिल्कियत आ जाती है, ठीक है, कब्ज़ा करना जुदा गाना एक शर्त है, ठीक है, आगे बेचने के लिए। ठीक है। इनकी मिल्कियत में तो माल भी नहीं है, अभी तो उसी की मिल्कियत में है ही नहीं इनकी मिल्कियत में। अभी तो ये ख़रीदेंगे जी। तो मिल्कियत में माल ना हो और कोई डील कर लेना शरई एतबार से जायज़ नहीं होता, ये नाजायज़ मामला है। और या तो वो जो तरीका हम बता रहे तो वो भी काम नहीं आएगा जी। ये तो इन्होंने सौदा ही नहीं किया, सौदा ही नहीं हुआ है ना। तो होना ही चाहिए इस मौके पर कि वादा कर लें, ठीक है, ठीक है, इतने में हम आपको दे देंगे, हमारी डील डन नहीं है। ठीक है। और वादे का मतलब समझा दें कि हम सौदा नहीं कर रहे, ये डील डन नहीं है आपके साथ, लिहाजा कीमत भी कम ज़्यादा हो सकती है, ठीक, माल भी हम देखेंगे कितना हमें मिलता है, ठीक, तो जब हम माल ख़रीद लेंगे फिर आपको फ़ोन करेंगे। ठीक, ख़रीद लें, ख़रीदने के बाद गाड़ी पर लोड कर लें, फिर फ़ोन करें और फिर उनको भेज दें। ठीक है। ये सूरत इख्तियार करें जो आपने बयान करी, उससे बचें। मुझसे भी एक देखते हैं हम आकाम तिजारत में भी देखते हैं और आपको तो वैसे भी इसका सामना रहता है इस सवाल का कि ये कब्ज़ा करना ना करना और इस तरीके के मामला हम देखते हैं। अच्छा, मैं ये देखता हूँ मार्केट में कि चलें एक छोटा इन्वेस्टर है जिसकी एक छोटी दुकान है, छोटा कारोबार है, वो यूँ करता है तो लॉजिकली कह लें, शरन तो नहीं, लॉजिकली यूँ लगता है कि शायद इसको भाई ज़रूरत हो कि इसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, सरमाया नहीं है, तो ये यूँ कर रहा है, समझ में आता। लेकिन बाज़ औक़ात हम देखते हैं यानी करोड़ों इवन अरबोपति लोग जो होते हैं जिनका कारोबार जो है वो मिलियंस में हो रहा होता है, उनको भी इस तरीके के मामले में इन्वॉल्व पाया गया है। तो इसके पीछे लॉजिक क्या होती है, मतलब क्या वजह, क्या नफ्सियात है कि इस तरीके से काम करने पर मजबूर हो रहे हैं? देखिए, असल वजह तो है इल्म ना होना, ठीक है, या ये जहन बना लेना कि भाई मैं तो शरीयत को फॉलो ही नहीं करता, माज़अल्लाह। ठीक है। कुछ लोग ये जहन बना कर रखते हैं, उनके कानों में कभी आवाज़ भी पड़े भाई यूँ मसला है जी, तो उनका अंदर का जो बातिन जो उनका है जी, और ऐसा बातिन खबीस बातिन होगा जी, वो बातिन जवाब देता है कि नहीं तुमने तो शरीयत पे अमल ही नहीं कर रहे, तुम तो हाँ वो कहते हैं कारोबार है, ये इबादत थोड़ी है। तुम तो शरीयत पे अमल नहीं कर रहे, तुम्हारी कंपनी कौन सा शरिया कंप्लाइंट है जी, और तुम्हारे तरीके कौन सा शरीयत के मुताबिक हैं, तुमने तो कारोबार करना है, करो, खुला करो। तो जो ये जहन बना लेता है कि मैंने शरीयत को फॉलो नहीं करना जी, तो उसकी दिलचस्पी या उसकी एहतियात या उसकी पाबंदी फिर कैसे होगी? ठीक। पहली मंजिल और पहली कड़ी तो ये है, जहन ये बनाना है कि रिज़्क़ हलाल मुझे मुयस्सर हो। सुभान अल्लाह, बेशक। अब जब कारोबार उन तरीक़ों के मुताबिक होगा जो शरीयत के मुताबिक नहीं है तो रिज़्क़ हलाल का हुसूल तो नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि रिज़्क़ हराम वही है जो डाके के ज़रिए आता है या जो रिश्वत के ज़रिए आता है या जो जुल्म के ज़रिए आता है, अगरचे कि यकीनी तौर पर वो रिज़्क़ हराम बदतरीन ज़राए पर मुश्तमिल है, ठीक, सख्त बदतरीन ज़राए पर मुश्तमिल है, ठीक। लेकिन जो कारोबारी गलतियों से रिज़्क़ हराम हो जाता है ये भी इस्तेमाल करना तो हलाल नहीं है, ठीक, इसको भी तो माल हराम कहा जाएगा। बिल्कुल। शरीयत ने इसके मुतालिक भी कहा है कि इसको बग़ैर सवाब की नीयत के सदका किया जाए। तो जहन बनाना पड़ेगा, असल बुनियाद ये है जहन बने। ठीक।
ذہن بنائے رفتہ رفتہ بنتا ہے، اور ذہن بننے کی ایک وجہ جو ہوتی ہے وہ اچھی صحبت بھی ہوتی ہے. اچھا ماحول ملے گا تو پھر اس سے ریلیٹڈ جو ہے آپ کا ماحول ذہن بھی اچھا بنتا جائے گا. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب آئیے، اس سے وابستگی اختیار کریں. انشاءاللہ جہاں دیگر دینی امور سیکھنے کو ملیں گے، وہاں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو تجارتی معاملات میں بھی احتیاط اور شریعت پہ عمل کرنے کا ذہن بنے گا. اگلا سوال دیجیے. سگی اتر محمد رفیق اتاری. مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ کوئی عمرہ پر جانا چاہتا ہے مگر ایک بار اس کے ساتھ فراڈ ہو چکا ہے، اب وہ ہمت نہیں ہو رہی اس کی، تو کیا میں اس کو اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے اخراجات جو ہے وہ ایک ٹکٹ کے 50,000، 2 ٹکٹ کے ₹1,00,000 میں دے دیتا ہوں، عمرہ کر کے آنے کے بعد آپ مجھے دے دیجیے، پھر اگر مجھے وہ 90,000 میں ہی خرچ آئے یا 95 میں آئے تو اس کے حوالے سے شرعی رہنمائی عطا فرمائیں. دیکھیے یہ معاملہ امانت کا ہے. آپ نے ان کے ساتھ ایسا لگ رہا ہے کہ کاروبار نہیں کیا. ایک ہوتا کاروبار، اس میں پھر بندہ نفع اٹھا رہا ہوتا ہے جی، پھر وہ دوسرے کو بتانے کا پابند نہیں ہوتا کہ اتنا خرچہ ہے اور اتنا نہیں. جو صورت آپ نے ہمیں بیان کی ہے یا جو ہم سمجھ پائے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ احسان سے کام لیا، بھلائی سے کام لیا، اور اس کو کہا کہ ٹھیک ہے میں دے دیتا ہوں، واپس آؤ گے تو دے دینا مجھے، تو آپ اتنے ہی لیں گے اتنے خرچ ہوئے ہیں. ٹھیک. ایک صورت تو یہ ہے جو ہماری سمجھ میں آئی ہے آپ کے سوال سننے کے بعد. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کا بزنس ہے، آپ کا کاروبار ہے، زید کی دکان سے فراڈ ہوا ہے، وہ آپ کے پاس آ گیا، آپ بھی یہی کام کرتے ہیں اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ میں پیکیج اتنے کا دے رہا ہوں، 50,000 کا ایک پیکیج ہے، 2 آدمیوں کا ₹1,00,000 کا ہے اور پیسے ادھار دے دینا، تو ایک جدا گانا معاملہ ہے. تو دونوں صورتیں میں نے بیان کر دی ہے. پہلی صورت اگر پائی جاتی ہے اتنے ہی لیں گے آپ جتنے آپ نے خرچ کیے ہیں، اس سے زیادہ نہیں لے سکتے. ٹھیک. اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ بینک کو کرائے سے بلڈنگ دے رکھی ہے اور اب ہمیں بعد میں معلوم چلتا ہے کہ بینک کو کرائے پر اپنی بلڈنگ دینا یہ صحیح نہیں ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں اور شریعت اس میں ہماری کیا رہنمائی فرماتی ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں. دیکھیے بہتر تو یہی ہے کہ بینک کو کرائے پر جگہ نہ دی جائے، لیکن جو شریعت مطہرہ کے قوانین ہیں اس کے اندر کچھ اس طرح کے معاملات ہیں. ایک ہوتا ہے براہ راست معاونت اور ایک ہوتا ہے بالواسطہ معاونت. یعنی بینک کے اندر اگر بجلی موجود ہے یا گیس موجود ہے جی، تو اس کا جنریٹر بھی چل رہا ہے، اس کے اندر بتیاں بھی چل رہی ہیں، تو یہ نہیں کہیں گے کہ جناب اس بجلی پہنچانے والا بھی جو ہے وہ براہ راست ذمہ دار ہے. نہیں، براہ راست اس نے بجلی اس مقصد کے لیے نہیں دی، ایک عام مقصد ہے بجلی کا اصول. اب استعمال کرنے والے پر وہ کیا کرے گا. اسی بنا پر کبھی بھی فقہائے کرام نے یہ نہیں فرمایا کہ غیر مسلم کو گھر کرائے پر دینا ناجائز ہے، کبھی بھی نہیں فرمایا. حالانکہ پتہ ہے اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرے گا تو پتہ ہے کہ غیر مسلم گھر کرائے پر لے گا، اس میں رہے گا، شب و روز گزارے گا، تو وہ مذہبی رسومات کی بھی ادائیگی کرے گا. ٹھیک پتہ ہے، لیکن پھر بھی فقہائے کرام نے غیر مسلم کو گھر کرائے پر دینے سے منع نہیں کیا. ٹھیک ہے. وجہ یہ ہے کہ بلڈنگ لی جاتی ہے اپنے پرپس کے لیے. ٹھیک ہے. رہائشی گھر کا استعمال ہے ریزیڈنس. ٹھیک ہے. اور دکان کا استعمال ہے کاروبار. ٹھیک ہے. کمرشل ایریا ہے تو وہ اس کا وہی ہوگا. ٹھیک ہے نا. وہ اس کے اندر آفس بنائے، اس کے اندر چائے کی دکان کھولے، اس کے اندر ہوٹل کھولے، اس کے اندر بینک کھولے، اب یہ اس کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. یہ بلڈنگ کرائے پر دینا براہ راست معاونت نہیں ہے. ٹھیک ہے. بالواسطہ اگرچہ کہ دیکھا جائے تو گھر ہے تو وہ موجود ہے تو وہ سب کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یوں تھوڑا فرق ہے براہ راست معاملت میں اور بالواسطہ معاملت میں. فقہائے کرام نے یہی لکھا ہے، بہتر یہی ہے کہ نہ دیا جائے. لیکن اگر کوئی بلڈنگ کرائے پر دیتا ہے تو اس کی جو آمدنی ہے وہ حلال رہے گی، وہ حرام نہیں ہوگی. ہاں ایک اور چیز یہاں قابل توجہ ہے. ایک شخص مثال کے طور پر کسی کپڑے والے کو دکان کرائے پر دیتا ہے. ٹھیک ہے. کپڑا کا کاروبار حلال ہے. بالکل حلال ہے. ٹھیک ہے. لیکن کپڑے والا تھا کوئی، ایک مثال ہے، اگرچہ کہ پولیس والے بدنام ہو گئے، رشوت تو پتہ نہیں کون کون لیتا ہے. جی. کپڑے والا تھا ایک پولیس والا. ٹھیک ہے. وہ آیا، اس کے جیب میں تھے رشوت کے پیسے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے.
اس نے دیے رشوت کے پیسے دکاندار کو کہ یہ تم پیسے لے لو، ٹھیک ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ یہ رشوت کے پیسے ہیں، ٹھیک ہے، دکان میں حلال کام ہونے کے باوجود جی، بطور کرایہ وہ پیسے لینے اس کو جائز نہیں ہے، جو رشوت کے ہیں خاص، جو رشوت کے ہیں، ٹھیک، وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے، وہ متعین ہو چکے ہیں۔ صحیح، لیکن بینک کے اندر جو پیسہ آتا ہے وہ ہر پیسہ سود کے لیے متعین نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بھئی کسی کا اسکول ہے XYZ، جی، وہ آیا کہ جی ہمارے فیسوں کے پیسے ہیں آپ رکھ لیں، ٹھیک ہے، بیگ نے اٹھا کے وہ پیسے کسی اور کو دے دیے، ٹھیک ہے، یہ پیسہ تو حرام کا نہیں ہے نا۔ حلال ہے تو، حرام کے پیسے دو طرح کے ہوں گے بینک میں، ایک وہ جو بینک بطور سود لوگوں کو دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک وہ جو بطور سود لوگوں سے لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا جو ریشو ہے اصل رقم کے مقابلے میں 10 سے 20 کے درمیان گھومتا ہے، ٹھیک ہے، تو اصل رقم زیادہ ہوتی ہے اور سود والی رقم کم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یوں یہ ہے کہ متعین نہیں ہے کہ سود والے پیسے ہی کرایہ پر ملیں گے، ٹھیک، تو اس لیے جو کرایہ مل رہا ہے وہ لینا بھی جائز ہے۔ سبحان اللہ، لیکن اگر تعین ہو جاتا ہے کہ یہ وہی کسی اعتبار سے کوئی ایسی جہت ہے، اداروں میں تو ایسا تعین مشکل ہے، شخصی کوئی معاملہ ہو تو آسان ہوتا ہے، ٹھیک، پھر ایک جدا گانا بات ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، کافی بریف جو ہے آپ کو جواب دے دیا گیا ہے، اور یہاں پہ ایک جملہ ضرور میں کہوں گا کہ مفتی صاحب جواب ارشاد فرما رہے تھے اور میں یہ غور کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ہمارے مفتیان کرام کو، فقہا کو، کہ ان کے ذہن کی وسعت اور دین اسلام کی تعلیمات کو دیانتداری سے لوگوں تک پہنچانا، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ اگلی کال شامل کرتے ہیں جی۔ محمد شہزاد اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں، حضور والا ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے مسجد کے لیے ایک جگہ وقف کی ہے، ایک پلاٹ، اور وہ پلاٹ چھوٹی گلی پہ ہے۔ اب وہ پلاٹ بڑی گلی پہ لانا چاہ رہے ہیں، مطلب ہے اس کا متبادل پلاٹ دینا چاہ رہے ہیں، اور جو پلاٹ انہوں نے وقف کیا ہے وہ مسجد کے نام پہ انتقال بھی ہو چکا ہے اور اس کی کھدائیاں بھی کر دی ہیں انہوں نے۔ کیا اب یہ پلاٹ دوسری جگہ وقف کر سکتے ہیں، وہ پلاٹ چھوڑ سکتے ہیں؟ برائے مہربانی جواب عطا فرمائیں۔ ٹھیک ہے، یہ تبدیل یہ پلاٹ، دیکھیے وقف کے جو معاملات ہیں اس میں ایک جہت یہ ہے کہ بڑی وسعت ہے، ایک جہت یہ ہے، ٹھیک ہے، ایک سائڈ ہے یہ، کب جب کوئی شخص اپنا پلاٹ وقف کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، 1000 طریقوں سے وسعت موجود ہے۔ ٹھیک ہے، کو 2-4 دن پہلے فون آیا میرے پاس کہ تھے بزرگ، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی قبر ایک مسجد انہوں نے تعمیر کروائی خود، وہاں بن جائے۔ ٹھیک، میں نے کہا نہیں بن سکتی، مسجد کے احاطے میں قبر بالکل نہیں بن سکتی، حرام، جبکہ انہوں نے بنوائی ہو مسجد، بھلے انہوں نے بنوائی ہو۔ ٹھیک ہے، جب کوئی پلاٹ وقف کر رہا ہو خود مالک، جی، 50 شرطیں لگا سکتا ہے اس میں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جبکہ مسجد بن نہ گئی ہو، ٹھیک ہے، وقف کرنے سے پہلے، مسجد بن جائے تو پھر تبدیل نہیں ہو سکتی۔ صحیح، کوئی اور پلاٹ اس نے وقف کیا ہے مدرسے کے لیے یا اور چیزوں کے لیے، 50 شرطیں لگا سکتا ہے، 1000 لگا سکتا ہے، ٹھیک ہے، یوں بھی ہو اس میں یوں بھی ہو، یوں بھی ہو، یوں بھی ہو، یوں بھی ہو، اگرچہ کہ ان شرائط کو علماء کو دکھانا ضروری ہے، ٹھیک، لیکن جب وقف نامہ اس طرح کی شرائط سے خالی ہو، ٹھیک ہے، سمپل وقف، سمپل وقف نامہ ہو یا جگہ مسجد کے لیے ہو، جی، مسجد کی جگہ تبدیل نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، مسجد جہاں بن گئی قیامت تک کے لیے وہ مسجد ہے۔ ٹھیک ہے، مجھ سے یہاں آپ جو فرما رہے ہیں کہ مسجد بن گئی، جی، تو انہوں نے بتایا کہ ابھی جو ہے وہ گڑھے کھودے ہیں اور باقاعدہ مسجد تعمیر نہیں ہوئی، تو اس سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں گڑھے کھودنا ہی مسجد ہونے کے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے، متعین ہو گیا، اور ویسے بھی یہ تو مسئلہ ہی الگ ہے نا، پلاٹ ہی مسجد کے لیے وقف ہے، ٹھیک ہے، پلاٹ جیسے وقف کیا وہ ہو گیا، میں مسئلہ سمجھا دیتا ہوں تاکہ کنفیوژن دور ہو جائے۔ یعنی واقف یہ شرط لگا سکتا ہے کہ یہ میں مدرسے کے لیے وقف کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور اگر یہ وجوہات پائے جائیں، وہ وجوہات ہوتی ہیں کچھ، ٹھیک ہے، تو اس جیسا پلاٹ کسی اور علاقے میں خریدنے کی اجازت ہے، ٹھیک، اس کو بیچ کر، صحیح، اسی مقصد کے لیے، ٹھیک ہے، ان شرائط کے تحت صحیح، وہاں گنجائش ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو پلاٹ مسجد کے لیے وقف کیا جائے وہاں ایسے گنجائش نہیں ہوتی، ختم ہو گیا، ختم ہو گئی، مسجد کا نام آیا ختم ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تو اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو میں نے بات بیان کی شروع میں توجہ دلانے کے لیے بیان کی کہ جو لوگ وقف کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ بہت ہی ماہرین علماء سے وقف نامہ بنوایا جائے اور بہت آگے کی سوچ کر بنوایا جائے، ٹھیک،
کیا حالات ہوں گے، کیسے ہوں گے، کیا چیزیں ہوں گی. تو اب جو صورت انہوں نے بیان کی کہ جو پلاٹ چھوٹا ہے یا تنگ گلی میں ہے، بہرحال وہاں مسجد بنانا تو ضروری ہے. ٹھیک ہے، اب چینج نہیں کر سکتے. اور چینج نہیں کر سکتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک محلے میں کئی مساجد ہوں اس میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے. بھئی اگر ایک جگہ مسجد بن گئی ہے جی، اب وہاں جگہ نہیں ہے، تنگی ہے، جی، اور دوسری مسجد بنتی ہے ٹھیک ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے. صحیح. ہاں اگر ایک مسجد بہت بڑی ہے، عالی شان ہے، جگہ ہے، وسعت ہے، اب بلا وجہ دوسری مسجد اس کے قریب بنانا، اس پر کلام ہے. ٹھیک ہے، کافی ضرورت کلام ہے. تو بنا سکتے ہیں. میں یمن میں حاضر ہوا، تریم شہر میں. ایک بڑی دلچسپ چیز دیکھی میں نے، جو مساجد بزرگوں سے منسوب تھی جی، وہ ایک ایک کمرے کی جتنی بنی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی مساجد، بس 12x12 کی ہوں گی یا تھوڑی سی اور بڑی ہو گئی، ٹھیک، تھوڑا سا صحن ہو گیا. ٹھیک. تو وہاں کے لوگوں کی عقیدت ایسی کہ انہوں نے آج تک اس کی بنیادیں نہیں ختم کی. اللہ، یعنی جو تھی اسی پہ رکھا. اس کی مرمت کرتے ہیں، مٹی کی مسجدیں ہیں، لپائی کر دیتے ہیں. اچھا مٹی پہ کرنے کے لیے بھی ایک رنگ ہوتا ہے، وہ رنگ کر دیتے ہیں. ٹھیک. اس کو توسیع نہیں دی ٹھیک کہ بزرگوں نے جن بنیادوں پہ رکھا تھا ہم وہی بنیادیں برقرار رکھیں گے. سبحان اللہ. ایک گلی میں کئی مسجدیں یمن میں. ہاں مطلب اور مسجدیں بنا لی، ٹھیک ہے، لیکن اس کو توسیع نہیں کی. ایک اپنی محبت تھی ان کی، اپنا ایک مزاج تھا. تو یوں اگر جگہ تنگ ہے ایک مسجد کے لیے تو اس کے باہر اگر کوئی اور مسجد بنتی ہے تو مذائقہ تو نہیں ہے. وہ ایک بات آپ کے سوال کے جواب میں جو وسوسہ پیدا ہو سکتا ہے یا ہوتا ہے بعض اوقات، وہ یہ ہوتا ہے ایسے افراد کو جو ان چیزوں کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم تو مفاد میں ہی بات کر رہے ہیں، ہم کون سا اپنے گھر لے کے جائیں گے، ہم تو مسجد کے مفاد میں، اسلام کے مفاد میں بات کر رہے ہیں، پھر ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے. تو ایسے لوگوں کو پھر کیا کہیں گے؟ سوچ تو ہوتی آ سکتی ہے یہ. ایک ہوتی ہے مس مینجمنٹ. ٹھیک ہے. مس مینجمنٹ جہاں بھی ہوتی ہے وہاں شور ضرور ہوتا ہے. ٹھیک. کہ وہ مینجمنٹ کا کام کرنا ہے نا. ٹھیک ہے. اگر وہ غلطی کرتی ہے اور ان کی پکڑ کی جائے تو شور ضرور کرتی ہے. تو کام کر رہے ہیں ہم، تو فیلڈ میں ہم، تو یوں ہیں، ہم یوں ہیں. تو مس مینجمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھلی چھٹی دے دی جائے. ٹھیک ہے. جو صحیح کام ہے وہ صحیح کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور شریعت کا کام تو شریعت کے طریقے سے ہی کرنا پڑے گا. آخری کال شامل کرتے ہیں. جی، میرا سوال یہ ہے کہ اگر دودھ کا جو کاروبار ہے، اگر دودھ ایک جگہ سے لے کر سینٹر پر دیا جائے اور وہیں سے ہی آگے کسی کو سیل کر دیا جائے، بیچ میں ایز اے ایجنٹ کے طور پر کام کیا، یعنی کہ وہاں سے پرچیز کر کے، یعنی کہ رقم کے ساتھ نہ پرچیز ہو، ویسے ہی لے کے کم رقم میں پرچیز کر کے آگے سیل کیا ہے، یعنی کہ وہ ہینڈ اوور جہاں سے میں نے لیا ہے اس نے مجھے نہیں کیا ہینڈ اوور دوسری کمپنی کو کیا ہے، میں نے جسٹ بیچ میں ایز اے ایجنٹ کے طور پر کام کیا تھا. تو کیا یہ جائز ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. جی، آپ نفع بھی کر رہے ہیں اور اس بات بھی کر رہے ہیں. پرچیز نہیں ہے لیکن وہ کم قیمت میں لے کے زیادہ قیمت میں کر دیا جائے، کیش میں پرچیز نہیں ہوتا. تو دیکھیں گنجائش ہوتی ہے کہ ایک شخص کا کام ہے ڈیل کروانا. جی. ایجنٹ ایک ڈیل کے بعد تو فارغ ہو جاتا ہے. اگر آپ ایجنٹ ہیں تو ایجنٹ کا دوسرے ڈیل سے کیا تعلق؟ ٹھیک ہے. دونوں پارٹیاں مل گئی ہیں، ایک دفعہ رابطہ کرا دیا تو ختم. ٹھیک ہے. تو صرف زیادہ سے زیادہ ایجنٹ کو ایک دفعہ کی اجرت لینا جائز ہے. اب وہ مستقل جو روزانہ ڈیلنگ ہو رہی ہے اس سے اس کا تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اپنا کردار جو ہے وہ متعین کریں کہ یہ خریدار ہیں، یہ ایجنٹ ہیں، یا یہ کچھ اور ہیں. ٹھیک ہے. پھر گنجائش کی صورت نکالیں گے. گنجائش کی صورت بن سکتی ہے، صحیح، اتنا مشکل مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. دارالفتہ اہل سنت کے فون نمبر پر اگر رابطہ کر لیتے ہیں تو گنجائش کی صورت بھی نکل سکتی ہے. ٹھیک ہے. جی، اپنا کردار کا تعین کر لیں. بعض اوقات واقعی میں یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ کردار سے متعلق یہ نہیں ہم آپ کے اخلاقیات پہ بات کر رہے ہیں، آپ کی کیا وہاں پر مطلب کہ مسئولیت ہے، آپ نے وہاں کیا کرنا ہے، اس کا تعین ضروری ہے. ٹھیک ہے. دیکھتے رہیے مدنی چینل. ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا ہے. دعوت اسلامی مدنی چینل کا جو لائیو فیس بک پیج ہے اس پر بھی اپلوڈ ہوتا ہے. اس کے علاوہ مفتی علی اصغر عطاری صاحب کا جو یوٹیوب چینل ہے اس پہ بھی یہ کچھ دنوں کے بعد اپلوڈ کر دیا جاتا ہے سوالات کے ساتھ. تو وہاں سے بھی جو ہے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں. دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ مجھے
مجھے ایسا بنا دے، احسان